بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 116 to 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے جو بھی گناہ ہوگا. اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو یقیناً وہ بھٹک گیا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا. آیت نمبر 117. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا مگر مؤنث چیزوں کو، یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا تو کس کو پکڑا، کس کو پکارا؟ عورتوں کو. اور نہیں وہ پکارتے ہیں مگر شیطان مردود کو. آیت نمبر 118. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. لعنت کی جس پر اللہ نے، یعنی اس شیطان مردود کو یہ پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو اس پر کہا شیطان نے ضرور میں لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ. کیا کروں گا ان بندوں کے ساتھ؟ انشاءاللہ 119 میں دیکھتے ہیں. وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا. اور ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، اور ضرور میں انہیں تمناؤں یعنی چکروں میں ڈالوں گا، اور ضرور میں اکساؤں گا انہیں، تو ضرور وہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور میں انہیں ابھاروں گا، اکساؤں گا، تو ضرور وہ بدلیں گے اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بناوٹ کو. اور جو بنائے شیطان کو اپنا ولی اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو ولی نہیں بناتا ہے بلکہ شیطان صفت لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے، تو در حقیقت اس نے نقصان اٹھایا، کھلا نقصان. آیت نمبر
121 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان اور چکر میں ڈالتا ہے انہیں، تمنائیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر فریب کا، دھوکے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ہے جن کا جہنم، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی بھی چھٹکارا۔ آیت نمبر 122۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں جاری ہے جن کے دامن میں نہریں، داخل ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وعدہ اللہ کا حق ہے، یعنی سچ ہو کر رہے گا، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے کسی بھی بات میں۔ یس، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر جو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور ایک دم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 116 میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ 116 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں وہ معاف کریں گے اس چیز کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ بہت دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ 115 آپ کو سمجھ میں آئی آیت کہ ہمیں جو کیونکہ اس کا تعلق 116 سے ہے اس آیت سے، کہ ہمیں جو ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایمان والے کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو فالو کرتے ہیں، دین اسلام سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ پر یہاں جہنم کی ان کو خوشخبری دی گئی ہے، دیکھیے ان کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب مومنین سے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، مومنین سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہے جو دین اسلام کے سب سے فرسٹ فالوور تھے۔ یس ڈیفینیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے فرسٹ فالوور تھے، وہ اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹلی انہوں نے جو فالو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کے علاوہ نے فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے اسی لیے دلیل ہے کہ آپ کام وہ کریے جس کا حکم اللہ نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے، بس یہاں آ کے ہماری گاڑی رک جانی چاہیے، ہم اس کے آگے نہیں جا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کو چوز کرتے ہیں، دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یس ڈیفینیٹلی، اس لیے صحابہ کرام کے راستے کو جو ہے وہ یعنی ہم بدل سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم چینجز کیا تو ڈیفینیٹلی ہم سوائے کفر اور گمراہی کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ اس بات کو اپنے لیے بالکل لازم کر لو، کمپلسری کر لو کہ ہمیں کام وہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو صحابہ نے کہا۔ کیوں ہم یہ کریں گے تو آیت نمبر 116 اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بولے اس ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی شخص وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ یغفر
तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको जो है ला यगफिरु माफ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो यगफिरु और वो माफ कर देंगे मादून दून जालिक, जो इसके अलावा है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है कि यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि मन जहां पर भी आता है आप अपना नाम लिख लीजिए। अब देखिए ये माँ दून जालिक पे ध्यान दीजिए, इसके अलावा तो ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला इसके अलावा जो है वो गुनाहों को माफ तो कर देंगे, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ लिमन यशाऊ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सबके लिए नहीं। ये लोगों को गलत फहमी, ये क्या तो नहीं कर रहे ना, दूसरी सारी डकैती, चोरी, लोगों को जो है वो धोखा देना या फिर लोगों के हक मारना, दूसरे सारे काम कर लेंगे। और गलत फहमी किसने पड़े हुए हैं कि हमें नहीं पकड़े क्योंकि हम शिर्क नहीं करते, नहीं, ये आयत किसी जिसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला चाहेंगे। तो ये मत सोचो कि दूसरे गुनाहों को तुम्हारी जो है वो माफी हो जाएगी, नहीं, दूसरे गुनाहों पर भी अल्लाह सुब्हान ताला पूरी कुदरत रखते हैं कि वो पकड़ कर लें। इसलिए देखिए यहाँ पर, लेकिन वो मैं युशरिक, लेकिन एक बार फिर सुन लो, जो भी शिर्क करेगा, जो भी शरीक करेगा अल्लाह के साथ, फिर दर हकीकत वो गुमराह हो गया, दूर की गुमराही में जाकर पड़ गया वो। यस डेफिनेटली। देखो अल्लाह को छोड़ा तो फिर किसको पकड़ा? अल्लाह को छोड़कर किसको पकड़ा? इन लोगों ने बुतों को पकड़ा, बुजुर्गों को पकड़ा, पीरों को पकड़ा, वलियों को पकड़ा, इनको पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। तरह तरह बोल रहे हैं मुझे पकड़ के चलो, तुम मुझे थामो मैं तुम्हें थाम लूंगा। यानी बहुत ही खूबसूरत बात जो यहाँ पर बताई जा रही है। फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना कि तुमने मुझे छोड़ा तो बुतों को पकड़ लिया। यदऊन मिन दूनिल्लाहि, दूनिही, नहीं वो सब पुकारते हैं उसके सिवा से मगर के बुतों को। लो भाई, अल्लाह सुब्हान ताला की जात को छोड़कर इन्हें औरतें ही मिली थी पूजने के लिए, ये बुतों की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब देखिए कि हर बुत के पीछे एक शैतान होता है डेफिनेटली, जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ बता रहे, वयदऊन इल्ला शैतान मरीदा, और नहीं वो सब पुकारते हैं मगर शैतान मरदूद को पुकारते हैं। तो क्या पता चला, अल्लाह सुब्हान ताला को छोड़ने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला को जो शख्स नहीं पुकारता है, गोया कि वो शैतान मरदूद को पुकार रहा है। भले वो कितनी ही उनके राग गाए, कितना ही अपनी नजर में उनको बड़ा बना ले, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे नहीं, मुझे छोड़ने के बाद तुम जिनको भी पुकारते हो वो सब के सब जो है वो कौन है? शैतान मरदूद को वो लोग पुकार रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ये जो इसके शैतान का जवाल कैसे आया था। देखो सजदे को मना कर दिया शैतान ने, अब चूंकि इसने सजदे को मना किया तो अब लोगों ने जो है वो शैतान को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी इसलिए देखिए कि शैतान मरदूद की जो ये बात आ रही है, तो आपने एक बात सोचेगी कि एक कॉमन सी बात होती है, जवाल के वक्त जो है वो सजदा नहीं करना चाहिए, है ना, ये बात सजदा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कि ये जो शैतान होता है ना, ये जवाल का जो वक्त होता है उस वक्त ये ना सूरज के बीच में आ जाता है। सूरज के जब भी बीच में आ जाता है ना तो सजदा सारा इसकी तरफ चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, किसी भी तरीके की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और वो वक्त जो है ना वो जोहर से कुछ वक्त पहले ही वो वक्त शुरू होता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। लेकिन देखिए जब मना किया गया है तो मना किया गया है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो सजदा नहीं करना चाहिए। अब ये शैतान मरदूद कौन है? चलो भाई इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने 118 में बता दिया, लाअनहुल्लाह, लानत की उस पर अल्लाह ने। देखिए कौन है शैतान? मलामत किया हुआ, अल्लाह ने उस पर जो है वो लानत की और कहा, उसने किसने? शैतान ये कहने लगा, वकाला लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मरफूदा। और जब अल्लाह सुब्हान ताला ने इस पर लानत किया, इसको मरदूद का टाइटल दे दिया, तो इसने अल्लाह सुब्हान ताला से एक वादा लिया। क्या कहने लगा? बदला लेने के तौर पे कहने लगा, जरूर ब जरूर डेफिनेटली मैं ले लूंगा तेरे बंदों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ। देख लो कब वादा किया था इसने?
جب اس کو جنت سے نکالا گیا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے یہ وعدہ لیا تھا، اور دیکھیے اپنے وعدے کو کس طریقے سے یہ کمپلیٹ کر رہا ہے، کتنا اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی کتنے اچھے سے اب دیکھو اب یہ 119 سورۃ النساء 119 میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ابلیس نے یہ وعدہ لیا، شیطان نے جب وعدہ لیا کہ ضرور تیرے بندوں میں سے ایک حصہ تو ڈیفینیٹلی میں لوں گا ہی لوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے کیا کہا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمَرُنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ اور دیکھو کاؤنٹ کرتے جائیے کہ کیا کیا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے لیا تھا، میں کام کیا کرواؤں گا ان سے، تیرے بندوں کو میں اپنی طرف لوں گا، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لوں گا۔ اور دیکھو یہاں پر ایک بات اس نے یہ بھی کہہ دی کہ سارے میرے قابو میں نہیں آ سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں کہ تیرا زور جو ہے وہ میرے بندوں پہ، میرے جو مخلص بندے اس پہ تیرا زور نہیں چلنے والا۔ آگے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ضرور بضرور میں ان کو بھٹکاؤں گا، چلو، اور ضرور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا، کس چیز کا، یہ جب میں کام کروں گا پھر وہ سب کاٹیں گے مویشیوں کے کان۔ اور دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے سماج میں نظر آتی ہیں۔ آج اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے، آج اکثریت لوگ جو ہے آرزوؤں میں جو ہے وہ جی رہے ہیں، تمناؤں میں جی رہے ہیں، خواہشات میں جی رہے ہیں، ہاں شاید میں یہ نیکی کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، ہاں میں یہ کر لوں تو آئی تھنک سو میں جنت میں چلی جاؤں۔ یہ آرزو دلاتا ہے شیطان، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اور نیکی کی طرف جب اس کو جب دیکھتا ہے کسی کو تو ارے ابھی تمہاری کیا عمر ہے، ابھی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی اپنے ہتھ کنڈے وہ بندوں پر جو ہے وہ آزماتا ہی رہتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد مویشی کے کان کاٹنا، مطلب جس طریقے سے دیکھیے کہ چوپائے جو جانور ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں کھانے کے لیے، جس کا گوشت حلال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو ان کو بزرگوں کے نام پہ جو ہے وہ چھوڑ دینا، ان کے کان چیر کر، یہ مشرکان مکہ کیا کرتے تھے۔ آج کا بھی حال کچھ الگ نہیں ہے، کچھ لوگ مویشیوں کو ان کو نہیں کاٹ سکتے، وہ بابا جی کے نام پہ قربان کرنا ہے، وہ بزرگ کے نام پہ ان کو جو ہے بلی چڑھانا ہے، یہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو یہ شیطانی عمل ہے سارے، اور ان کو ان کے نام پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے حساب سے کام کرو، نہیں ویسا نہیں کرتے وہ۔ اور ضرور میں حکم دوں گا ان کو، پھر وہ کیا کریں گے، چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی کریشن کو۔ اس میں دیکھیے کہ آج کس طریقے سے انسان اس پر عمل کر رہا ہے، کیسے جو ہے وہ عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہیں اور مرد عورت بننے کے چکر میں ہیں، دیکھ رہے ہم ہمارے آس پاس سے ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں تک کہ لنگ تک جو ہے وہ ان شرمگاہ تک جو ہے وہ لوگ بدل دیتے ہیں، عورتیں مرد کا جو لگوا لیتی ہیں سرجری کروا کے، اور مرد عورتوں کا لگوا لیتے ہیں، اللہ کی پناہ استغفر اللہ۔ یہ سب شیطانی عمل ہے، کس طریقے سے شیطان دیکھیے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے بالکل یعنی کہ اپنی بناوٹ کو، اپنے فیس کو سرجری کر کے چینج کروا لیتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ جب اس آیت سے پوچھتے پھر باجی اچھا یہ میک اپ کر سکتے کیا، وہ کر سکتے کیا، پھر ایسا، تو دیکھیے اس کا تعلق اس چیز سے ہے، میک اپ کیا ہے، ٹیمپرری ایک چیز ہے کہ لوگوں کو دکھ کیا آ رہا ہے کہ ہاں آپ نے میک اپ کیا ہے، اس میں بھی سجنا سنورنا اللہ سبحانہ تعالیٰ منع نہیں کرتے ہیں، لیکن حد میں رہیے کہ آپ غیر محرم کے سامنے جا کر جو ہے اعضائیں مت دکھائیے، ان کو لبھائیے مت بالکل کہ وہ بھی غلط کام کی طرف آئیں، ہے نا، وہ چیزیں نظر آ رہی کہ ہاں آپ نے لپسٹک لگایا، آئی لائنر لگایا، لیشز لگایا، یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، لیکن سرجری کروا کے اپنی آنکھیں، اپنی ناک، اپنے ہونٹ اس طریقے سے چینج کروا دینا، نعوذ باللہ، مطلب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خلقت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس پر راضی نہیں ہو، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے
کہ اس سے تم جو ہے وہ راضی نہیں ہو. تو یہ چیزیں جو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ایسے کام کرواؤں گا ان بندوں سے جن کو میں فکس کر لوں گا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا. ٹھیک ہے. جا اور جو بھی وہ بناتا ہے شیطان کو ولی، شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر در حقیقت اس نے نقصان اٹھایا، بہت کھلا ہوا نقصان اٹھایا. دیکھیے خسرانن آیا ہے، خسرانن یعنی وہ بہت کھلا نقصان اٹھاتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر یہ کتاب وظیفے کے لیے ہوتی تو آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بتاتے ہمیں؟ یہ اگر مردے پہ پڑھنے کی کتاب ہوتی تو آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی آیتیں اس کے اندر ہونی تھی؟ کیونکہ یہ کوئی زندہ جب پڑھے گا سمجھے گا جبھی تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی مقام پر بول رہے ہیں انک شیطان لکم عدو مبین، کہ تمہارے لیے وہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اب ہے کر کے بول کے نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اس کو دشمن سمجھنا پڑے گا. جب ہم اس کو دشمن مانیں گے سمجھیں گے تب جا کے کہیں ہم اس سے بچنے کی پلاننگ کریں گے، بچنے کے آئیڈیاز لگائیں گے، ترکیب لگائیں گے. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 120 میں کیا بتا رہے ہیں؟ یعیدہم ویمنیہم. دیکھیے وعدہ کرتا ہے ان سے اور آرزویں دلاتا ہے انہیں. کیا آرزویں دلاتا ہے؟ کہ یعنی تم جو ہے وہ آخرت کی طرف دھیان مت دو، یہ دنیا کماؤ، اور یہ جو بالکل یہ دنیا ہی سب تمہارے لیے ہے، یہ دنیا 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 میں ہی جو ہے وہ بالکل سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ شیطان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آخرت کو یعنی آخرت کیسے چھوڑ دو ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ چھوڑ دو نا، قیامت آئے گی جب دیکھا جائے گا. یہ ابھی مت کرو، ارے کل کر لینا نا، کیا ضروری ہے کہ اس کو ابھی کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں اس طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے. پھر ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نہیں وعدہ ان کا جو شیطان کرتا ہے ان سے، شیطان نے جو بھی وعدہ کیا ان سے، سوائے دھوکے کے، سوائے دھوکے کے. اب اتنی آیت پڑھنے کے بعد یقین کریے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے تو واقعی اس کو یہ چیز لگتی ہے کہ نہیں، واقعی شیطان کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جو آپ کے آخرت کا نقصان کرتا ہے یقین کریے وہ آپ کا واقعی دشمن ہے. کئی مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے. آپ کیسے جانچے اپنے فرینڈس کو، آپ کی دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو، بس یہ چیز جانچ لیجئے کہ آپ کی فرینڈ، آپ کی دوست کو آپ کے آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے. جو آپ کے آخرت کی فکر کرتا ہے سمجھیے وہی آپ کا سچا اور پکا دوست ہے. اور جو آپ کو صرف دنیا 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 میں ہی ڈال کے رکھتا ہے وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا، بھلے آپ کو کتنا بھی اچھا لگے وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ شیطان کے کہے میں آئیں گے، اس کو ولی بنائیں گے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ سب پائیں گے اس جہنم سے کوئی بھی نکلنے کی جگہ، کوئی بھی نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے وہ. دیکھیے ذرا، نا اٹس یور چوائس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا اس چیز کا. اب آپ کے اوپر چوائس ہے، شیطان کو فالو کر کے جہنم کا حقدار ہو جائیے، یا پھر ایک اور کیریکٹر بتایا جا رہا ہے 122 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے یہ انداز بہت خوبصورت انداز اللہ کے کلام کا کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آیا اللہ کے بندے بندیاں ڈر گئیں، فوراً جنت کی خوشخبری. اور ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کریں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ضرور ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنت میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور یہ کوئی ٹیمپرری نہیں ملے گا تم کو. پھر یہ پیکج کب تک کا ملے گا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ 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 ہمیشہ. ٹھیک ہے.
کوئی بولے کہ بھائی کیا گارنٹی ہے، پوچھتے ہیں لوگ. آپ اگر ان کو کوئی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ جنت ملے گی، تو ٹھیک ہے نا، وعد اللہ حق، بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی گارنٹی چاہیے کسی کو؟ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھیے یہ قرآن بھی اللہ کی ہی بات ہے، اس لیے سمجھ کر جو ہے وہ کتاب پڑھنا کتنا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہو تو ڈیفینیٹلی میں تمہیں جنت دوں گا. اور بتاؤ بلا ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی بھی بات میں؟ کوئی بھی نہیں. بتائیے، یہ کوشچن کیا جا رہا ہے آپ سے، مجھ سے. میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی سچا نہیں ہے، تیرے کلام کے سوا جو ہے سچی کتاب نہیں ہے کوئی. میں نے تیرے کلام کو سچ مانا، میں نے تجھے سچ مانا. یعنی ایسی باتیں کیا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ایسی آیتیں آتی ہے. تو انشاءاللہ 1 2 2 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.